اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے نا، 15 شعبان کی رات، تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ یہ جو آسمان دنیا نا، سب سے کریم والا آسمان، یہاں پر تجلی فرماتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ جتنے بھی مخلوقات میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ سب کو بخش دیتا ہے، سب کو بخش دیتا ہے. فرمایا صرف وہ شخص رہ جاتا ہے جس نے شرک کیا، مشرک کو نہیں بخشا جاتا. اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ ہوتا ہے. ان دو کے علاوہ اللہ سب کو بخش دیتا ہے. تو کل کی رات وہ خوش نصیب رات ہے کہ اس چیز کا یقین رکھیں، اگر آپ کے دل میں کسی چیز کا، کسی شخص کے لیے کینہ، حسد، بغض، برائی نہیں ہے، اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، تو اللہ آپ کے سارے گناہ بخش دے گا. یہ اللہ نے بہانے، یہ بخشش کے بہانے ہیں. میں تو جب بھی ان چیزوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے اللہ نے بہانے رکھے ہیں اپنے حبیب کی امت کے لیے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے جمعہ پڑھا جائے تو. ایک نماز سے دوسری نماز کا وضو کیا جائے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے. ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے. روزے رکھے جائیں تو. عید آتی ہے تو اللہ کا اعلان ہوتا ہے سب کے لیے بخشش کی خوشخبری ہے. بڑی عید آتی ہے تو اللہ کا اعلان ہوتا ہے سب کے لیے بخشش کی خوشخبری ہے. تو یہ بہانے ہیں. اب شب برات کی رات ہے اور 15 شعبان ہے. اللہ فرماتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم اس رات بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آگ واجب ہو چکی تھی، اللہ پھر معاف فرما دیتا ہے. کیوں؟ صرف اس رات کی برکت سے، اس ایک رات کی برکت سے. بنو قلب جو ہے نا، یہ ایک قبیلہ تھا عرب میں، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بکریاں بہت زیادہ تھیں. عرب کے اندر جس قبیلے کی بکریاں زیادہ تھیں، ریوڑ بہت زیادہ تھے، وہ بنو قلب تھا. اور ایک بکری کے بال شمار کرنا چاہیں تو نہیں شمار ہو سکتے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جتنی بنو قلب کی بکریوں کے بال ہیں میں اتنے میں لوگ معاف کر دیتا ہوں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم میں پھینکا جانا تھا، میں نے صرف اس رات کی برکت سے انہیں جنت میں بھیج دی. تو اللہ کی رحمت جب کچھ عطا کرتی ہے تو اس میں پھر کمی نہیں آتی. اللہ جب فرما دیتا ہے میں نے یہ پورا کرنا تو وہ کر کے دکھاتا ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنا وعدہ سچا کرتا ہے. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اللہ کی رحمت اتنی ہی وسیع ہے. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. سیدی امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس رات کے حوالے سے، کچھ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے. کچھ نوافل مشہور ہیں کہ اس میں ایک سورت ہوتی ہے، اس کو مخصوص مقدار میں پڑھا جائے یا اتنی دفعہ اس سورت کو پڑھا جائے. اور جو روایات میں آتا ہے اور جو صحیح طور پر ثابت ہے، سیدی امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اسی چیز کی نصیحت فرمائی ہے کہ نوافل پڑھے جائیں، اور سادہ نوافل، اور کچھ بھی ثابت نہیں ہے. آپ نوافل پڑھیں. اور آپ نے فرمایا مغرب کے بعد اگر چاہتے ہیں کہ زیادہ اجر حاصل کریں تو مغرب کے بعد 6 سے لے کر 36 تک یہ نوافل کی مقدار ہے. کم از کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 36. اگر کوئی شخص نوافل پڑھنا چاہتا ہے، یہ پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائے گا. اور اس کے علاوہ کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ آپ نوافل کو اس انداز میں پڑھیں. ساری رات نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. خصوصاً وہ افراد جو کسی شیخ کے بیعت ہیں، وہ اپنے بتائے ہوئے اوراد پڑھیں، وہ سب سے افضل ہے. آپ نے، اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل نفلی عبادت ذکر ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید 2 رکعت نفل پڑھنا یہ افضل ہوگا. نہیں، سب سے افضل نفلی عبادت ذکر. کیسے؟ نماز کس کا نفل ہے؟ یہ جو نفل ہم پڑھتے ہیں یہ کس چیز کا نفل ہے؟ فرض نماز کا. فرض نماز ہم پڑھتے تھے، اس کا نفل کیا ہے؟ یہ نفلی نماز. ایسے ہی ہے نا. اسی وجہ سے، اور چونکہ نماز دین کا ستون ہے اور یہ ایک بہت اہم رکن ہے، تو اس وجہ سے اس کا نفل بھی بہت افضل ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن، بندہ مومن ہے، ایک آدمی نے اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے کلمہ واجب ہے. اگر کلمہ نہیں ہے تو نماز روزے قبول نہیں ہوتے. تو کلمہ سب سے پہلا واجب ہے اور سب سے مین اور اہم واجب ہے. اور کلمے کا نفل کیا ہے؟ ہم سب لوگوں نے نماز کا نفل تو کیا، کلمے کا نفل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا نفل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ اللہ کا ذکر ہے. تو کلمے کا، لا الہ الا اللہ کا نفل اللہ کا ذکر ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، حضور پر درود بھیجنا.
تو جو شخص اللہ کا ذکر کرے اور حضور پر درود بھیجے تو یہ سب سے افضل عبادت ہے، نفلی عبادت ہے۔ تو اس رات جو سب سے زیادہ کوشش کریں اللہ کا ذکر کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ حضور نے فرمایا کہ جب یہ رات ہوتی ہے نا تو ابھی مغرب کی وقت آتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا اور اعلان کرتا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو عطا کر دوں، اور فرمایا جاتا ہے کوئی مصیبت کا مارا میں اس کی مصیبتیں حل کر دوں، اور پکارا جاتا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کا رزق میں اضافہ کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ صدا جاری رہتی ہے اگلے دن کے فجر تک، صبح صادق تک یہ اللہ تعالیٰ صدا دیتا رہتا ہے۔ تو اس رات جس نے مانگا پھر اللہ نے عطا کرنا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔